بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ وڈا کام پہ گیا اور عمران خان کے ہاتھ سے پشاور بھی نکل گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر آپ سے تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ بہت شوق ہے لوگوں کو کہ جناب حلقے کھولو۔ یہ پی ٹی اے لے کہہ رہے، اس دن علی ظفر صاحب نے کہا کہ حلقے کھولو پاجی، 10 حلقے کھول دو، احتجاج کی اجازت دے دو اور سڑیاں بڑھیاں جڑیاں نے وہ سن واپس کر دو۔ یعنی مطلب ہے کہ وہ گھر آ جائیں واپس۔ جو 9 مئی کے واقعات میں گرفتار خواتین ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 9 مئی کے واقعات کے اندر کوئی خاتون یا مرد ناجائز طور پہ پکڑا ہوا ہے تو یہ ظلم ہے، اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر جائز طور پہ پڑے آتے پائن سزاواں دے کے لامبے مارو، کیڑے چکر چھپے ہو، کیوں اتنا لٹکایا جا رہا ہے؟ مگر یہاں پر ایک معاملہ وہ پھر قانونی منہ شگافیاں ہیں، قانون کے رولے ہیں، وہ ایک نیا سلسلہ ہے جو بڑا طویل ہے اور پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا۔ مگر ان کا یہ مطالبہ تھا، تو حلقے کھولنے کی بات کی۔ حلقے جناب 2 کھل گئے اور 2 حلقوں میں سے جو رزلٹ آیا نا، تو میں پوچھنا چاہنا کہ یہ ہن کسی نے اور حلقہ کھلانا ہے تو دس دیو۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں NA81 گجرانوالا، یہ اظہر کیوم نارا صاحب مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، اور یہاں پر آزاد امیدوار تھے بلال اعجاز ورک جو پی ٹی اے کے حمایتی یافتہ تھے ظاہر میں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ 75 پولنگ اسٹیشن کھولنے کی درخواست جو ہے وہ منظور کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تو 75 پولنگ اسٹیشن کھولے گئے۔ 75 پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر ری کاؤنٹنگ ہوئی سر، یعنی وہاں پہ فارم 45 نہیں صرف آئے، ری کاؤنٹنگ ہوئی۔ اس ری کاؤنٹنگ کے اندر جناب یہ پتہ چلا کہ جو پہلے بلال اعجاز ورک صاحب 7791 سے جیتے ہوئے تھے، اصل میں وہ 3197 سے ہار گئے۔ تو بلال اعجاز ورک صاحب نے اتنے کوئی احتجاج تو نہیں کیتا، وہ کہا اوکے جناب، کیونکہ ووٹ کھل دے نا بہو جی سامنے پہ ہوندے، باہر آ کے مکر جو بکھری کر لے، لیکن اندر چیزیں بالکل کلیئر ہوتی ہے۔ تو وہ وہاں پر کلیئر ہو گیا، تو اس طرح مسلم لیگ نون کی 1 سیٹ اور بڑھ گئی۔ پھر PP 100 فیصل آباد، یہاں سے خان بہادر ڈوگر مسلم لیگ نون کے ری کاؤنٹنگ میں جیت گئے ہیں 4700 ووٹوں سے۔ ان کے مقابلے پہ عمیر وسیع ظفر، چودھری وسیع ظفر ہوا کرتے تھے، یہ کسی دور میں پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے۔ پھر چودھری وسیع ظفر صاحب جو ہیں یہ چلے گئے کافلی گلے پاسے، یہ پھر جناب پرویم شروع کے ساتھ مل ملا گئے تھے، پیٹریاٹ بن گئی، ادھروں ہوتے ہوئے وایا بٹھنڈا نا، پھر وہ چلے گئے تھے۔ لیکن وسیع ظفر صاحب ادروائز ایک دبنگ اور اچھے آدمی تھے، وزیر قانون رہے ہیں پنجاب کے 1993 والی حکومت میں، اور کافی دبنگ قسم کے وزیر قانون رہے ہیں۔ پائن صبح دوپہر شام نہیں دیکھتے تھے اور بس پھر شروع ہو جاتے تھے۔ میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ اب وہ میری بات کا جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہیں۔ تو ان کے صاحبزادے ہیں عمیر وسیع ظفر، جو وہاں سے الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے تھے پی ٹی اے کے ٹکٹ کے اوپر، جو کہ آزاد حیثیت میں تھے، وہ پہلے جیتے ہوئے تھے۔ ری کاؤنٹنگ یہ پائن وہ بھی ہر گئے نے۔ اچھا، اب میں ان 2 صرف آپ کو حلقے بتائے ہیں، ویسے میں آپ سے گزارش کروں گا جیڑا پنو گے نا وہی لال ہے۔ تسی بہو جی کس کو شوق ہے حلقے کھلانے کا، وہ کھلا کے دیکھ لے، چیزیں ڈیفرنٹ نکلیں گی۔ جو میڈیا کے اوپر تاثر بنا ہوا تھا یا جو سوشل میڈیا کے اوپر تاثر بنا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں چیزیں ڈیفرنٹ ہی نکلے گی، کیونکہ جو تاثر ہے وہ اصل میں نہیں ہے، جو دکھائی دیتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ دنیا ہے، پیسہ ہے، ہوتا ہے، چلتا ہے، یہی اسی طرح سے چل رہا ہے سارا نظام۔ کس کو شوق ہے اب نواز شریف کا حلقہ کھلانے کا، ذرا بتا دیں۔ وہاں سے میاں صاحب میرا خیال کوئی 60-65 ہزار دے لیڈ تو جیتے ہیں۔ NA 130 میں اس حلقے کا رہنے والا ہوں، میں اتھو دی جمپل ہاں۔ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اگر وہاں پہ آپ ہوا میں وٹا اچھالو تو وہ جس کے سر پہ لگے گا 90% امکان اس بات کا کہ وہ مسلم لیگ نون کا ووٹر ہوگا، وہ نواز شریف کا چاہنے والا ہوگا۔ اس طرح مسلم لیگ نون اس حلقے کے اندر موجود ہے۔ یہ بات میں اس لیے یقین سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں سر جمعہ پلیا اتھے، ٹھیک ہے، لہذا مجھے اس بات کا اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ یہ 2024 کے الیکشن میں میرا ووٹ اس حلقے میں نہیں رہا، وہ چونکہ انہوں نے کسی اور پاسے سوٹتا سمن آباد میں، لیکن ادروائز پہلے میرا ووٹ شروع سے اسی حلقے میں تھا، تو لہٰذا مجھے اس کی صورتحال کا اندازہ ہے۔ تو جن شوق ہے بہو جی اے حلقہ کھلان دا، اے گھوڑا تے اے گھوڑے دا میدان کھلا کے دیکھ لو، پہلے 2 رزلٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب بھی کسی کو اگر شوق ہے
کہ جناب ہلکا کھلانا ہے تو بھائن آ جاؤ. ویسے میں آپ سے گزارش کروں کہ پروپیگنڈا اتنا خوفناک ہوا, اتنا خوفناک پروپیگنڈا ہوا کہ یقین جانیے مجھے مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگوں نے یہ کہا جو کہ سٹنگ اس وقت خود وہ مختلف شہروں سے ایک دو جنے نے میں پوچھا کہ یار بٹ صاحب ایک گل تو دسو بس دسڑی سچ ہے. میں کی اے دسو تو صحیح میاں صاحب واقعی یاسمین راشد تو جیت گئے ہیں. وہ میرا ہاتھ صحیح نہیں رکتا ہے گل سن کے. یار مطلب کہاں راجہ بوجھ کہاں گنگو تیلی کو خدا کا واسطہ جانے دو یار. دیکھیں میں بڑی آپ کو ایک کلیئر کٹ بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں انہوں نے 2024 کے الیکشن سے پہلے 3 بار الیکشن کا ٹیسٹ کیا. 2013 میں الیکشن کا ٹیسٹ کیا, یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ میاں نواز شریف سے کوئی 40-45 ہزار ووٹوں سے ہار گئی. دوسری بار الیکشن کا ٹیسٹ کیا کلثوم نواز شریف صاحبہ سے, وہ تقریباً اتنے ہی ووٹوں سے ہار گئی. تیسری بار الیکشن کا ٹیسٹ کیا وہ وحید عالم خان صاحب اسی حلقے سے تھے, نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن کا ٹیسٹ کرتے, ان سے وہ کوئی 23 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ہار گئی. اب وہ چوتھی بار الیکشن کا ٹیسٹ کیا تو رزلٹ مختلف تو نہیں ہو سکتا نا. بڑی ایک سمپل سی بات ہے, کیونکہ یاسمین راشد کو یقینی طور پہ ہمدردی کا ووٹ ضرور ملا. میں اس بات پر میں بالکل کوئی وہ جو ہے وہ شک و شبہ نہیں کرتا, لیکن پہن مقابلے تے میاں نواز شریف سی نا, تو او دا جڑا ہمدردی یا محبت دا ووٹ سی او کتے جانا سی. یاسمین راشد کی ہمدردی نظر آتی سب کو, میاں نواز شریف دی محبت اور اس کسی کو نظر نہیں آتا کہ او دے نال بھی لوکی پیار کرنے والے موجود ہیں. اس کے نام پر دو لوگوں نے ووٹ لیے یار, اس کے نام پر لوگ جیت کر آئے ہیں. یہ نا دی حکومت بنی ہے, یہ پنجاب کی حکومت میاں نواز شریف کے نام پہ بنی ہوئی ہے. تو او دی سیڑھی رہی جاندے نے. پروپیگنڈا اتنا خوف نہ کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے, ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جانب سے کہ سر اخیر ہو گئی, اور نون لیگ کے لوگ یہ پوچھتے پھر رہے کہ پاجی واقعی نواز شریف جیت گیا, سچی پوچھی گل ہے جیت گیا سی. یہ حالت جو ہے وہ ہوئی, اور سچی بات ہے کہ میں حیران ہوا, 2-3 بڑے سینئر صحافیوں نے یہ بات اپنے ٹویٹس بھی کیے اور پروگراموں میں بھی کی کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں نا ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے چلے جائیں, ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ورنہ حلقہ کھل جائے گا پاجی. اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے, حکومت سازی سے پرے ہو جائے, یہ پورے کا پورا ایک تاثر بنایا جا رہا ہے. اور اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو میاں نواز شریف کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, میں بھائی کا لی تعلق خراب کرا نہ لے کے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نادان دوست ہیں. اگر فرض کرتے کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے ایسا کوئی کام کسی جگہ کے اوپر کوئی خفیہ ہاتھ ایسی واردات پا بھی رہا ہے, تو آپ کا کام ہے دوست ہونے کی حیثیت سے, جمہوریت پسند ہونے کی حیثیت سے, آئین کی پاسداری کرنے والے ہونے کی حیثیت سے, کہ آپ ان خفیہ ہاتھوں کو ایکسپوز کریں, آپ ان خفیہ ہاتھوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور جمہوریت کا اور آئین کا ساتھ دیں. یہ کام ہوتا ہے. یہ اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے, اور دوست ہونے کی حیثیت سے تو بھائی چاہیے کہ تسی میاں دے نال موڈے دا موڈا لا کھلو جو کہ کھلو بھائی, دیکھنے پھر جڑا آئے گا وہ جو ہوئے گا پھر دیکھی جائے گی. پہلے کیا ہو گیا, جنہوں نے میاں نواز شریف کا ساتھ دیا یا آئین کے لیے کھڑے ہو گئے, اور پھر ہولی ہولی وہ میاں نواز شریف نال ہی کھلو گے جا کے. اور یہ بات میں رکھیے گا کہ ہر والے میاں نواز شریف درست نہیں ہو سکتا, انسان ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے. تو لیکن جو میاں صاحب کے ساتھ بالکل کھڑے ہو گئے, اس کی پارٹی کے لوگ تو کی کر لیا بھائی انہوں دا, کسی نے رزق تو نہیں بند کرتا انہوں دا. حضور روز چنگی روٹی کھا کے ستے لوکی, مشکلات آتی ہیں لیکن تلک واسطہ جڑا ہوتا ہے پھر بھائی نو نبھانا پہنتا ہے. تو جے اونٹھا نہ یاری لائی جے تو پھر گھر دیاں دلیزاں ذرا وڈیاں رکھو بہو جی. میں کسی کا نام لیے بغیر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نہ خود ڈرے نہ کسی کو ڈرائیں, بلکہ ہاتھ مضبوط کرے اس سسٹم کے, اس جمہوریت کے, اس نظام کے, تاکہ یہ سسٹم آگے بڑھے گا تو آپ کو اور میرا فائدہ ہوگا. پائن ورنہ یہ جڑے برہمن نے, یاد رکھیے گا میں بالکل ڈیوائیڈ سے الگ ہو کے بات کر رہا ہوں کہ یہ سجے پاسے کھبے پاسے تو چھڑ کے بالکل سیدھی بات کر رہا ہوں. جڑے برہمن نے, پاویں پی ٹی آئی دے نے, پاویں نون دے نے, پاویں پیپل پارٹی دے نے, پاویں جے یو آئی دے نے, پاویں جماعت اسلامی دے نے, سر انہوں نے انج ٹکٹاں پھڑنیاں تے اڈاری مار جانی.
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ शूदर ने ये रगड़े जाने खाम खाई। तो लिहाजा इस सिस्टम के हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है। इमरान अहमद खान न्याई साहब बड़ी गल्लां कर रहे थे, हल्के खोल दो, 2 हल्के खुले है और खुलाने हैं। अब मैं आपको बताऊं वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है कि इमरान अहमद खान न्याई साहब की जो पार्टी है, हो सकता है जब तक आप उस व्लॉग है तब तक वो पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कैंपेन चला चुके हो। क्यों? मुझे याद आ रहा है इमरान खान साहब अक्सर कहा करते थे कि मुझे फलानी शय भी अच्छी नहीं मुझे मिली, मुझे फलानी शय भी अच्छी नहीं मिली, मुझे ब्यूरोक्रेसी अच्छी नहीं मिली, मुझे जनाब अदलिया अच्छी नहीं मिली, मुझे जो है वो फौज अच्छी नहीं मिली। वैसे फौज अच्छी नहीं गल उन्हें कभी नहीं की थी, अदरवाइज बाकी गल्ला करता रहा, मुझे वर्कर अच्छे नहीं मिले, पुलिस अच्छी नहीं मिली, इस तरह की बातें वो करते थे। ठीक है, तो अब लगता है वो ये कहेंगे उनके लोग कि हमें पेशावर हाई कोर्ट भी अच्छी नहीं मिली, क्योंकि इनको हर किस्म का रिलीफ पेशावर हाई कोर्ट से मिला करता था। पहले ये काम जो है लाहौर हाई कोर्ट के ज़िम्मे था, वो दिया करती थी। अब वो भट्टी साहब रिटायर हो गए हैं, और भट्टी साहब यूँ ही रिटायर हुए हैं तो ही उनके जो दामाद साहब हैं अली अफजल साई साहब, मेरा ख्याल यही उनका नाम है, अली साई, हाँ शायद अली साई हैं, साई बार वो हैं। तो वो जनाब उन्होंने एंटी करप्शन नोटिस भेजा है, 15 अरब रुपए के ठेके मिले भाई उन्होंने। ये मैं नहीं कह रहा, गोगा भट्टी ने कहा था सर, वो जो परवेज लई के पलोठी के पुत्र है ना जनाब, वो उन्होंने कहा था। तो उनसे पूछ लें, वीडियो मौजूद है, मैं पल्ले से बात नहीं करता कभी। तो ये है सारा मामला। अब वहाँ पर ये गए थे सुनीता हाथ कौंसल बन के कि अहे जी असी ये सुनीता हाथ कौंसल ने सानू साड़ी सीटां दे दो। तो बड़ा सीधा सीधा सवाल किया वहाँ के जो जज साहबान थे, 5 चुकनी बेंच था, और 5 चुकनी बेंच के जो जज साहबान थे उन्होंने बड़ा सीधा सवाल ये पूछा। जस्टिस SM अतीक ने कहा कि आप ये बताएं कि अगर आज़ाद उम्मीदवार असम्बली में इकट्ठे हो जाएं तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, तो या उनको कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब ये तहरीके इंसाफ उर्फ सुनीता हाथ कौंसल उर्फ जनाब जो भी नारा हलोन, उनके जो वकील थे जो कि सेनेटर भी हैं और बड़े अच्छे वकील हैं, जहन में रखिएगा, और बड़े अच्छे इंसान हैं, अली ज़फ़र साहब, उनका ये कहना था कि आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी ज्वाइन करना होगी सर, उसके बगैर मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेगी। टोटल एनी गल ही। बाकी आए हैं गए हैं, बल्ला छीन लिया, बल्ला ले लिया, हमें यूँ कर दिया, हमें जनाब साड़ियाँ मुछा बनातियाँ, सानू जनाब कुकड़ बनाता, ये गुफ्तगू नहीं चलेगी। आज़ाद उम्मीदवारों को कोई पार्टी ज्वाइन करना होगी, और वो पार्टी पार्लिमानी पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर जनाब उसके बाद जाके अगला काम होगा। फिर अदालत ने कहा कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई सीट ही जीती नहीं, तो आप किस तरह से उसको ज्वाइन कर सकते हैं भाई? आप एक देखे ना, बड़ी एक आम आदमी को समझाने के लिए बात करने लगा हूं कि मैं एक जगह मेंबर ही नहीं हूं। मसलन फर्ज करते हैं लाहौर जिम खाना, ज़ाहिर है मैं वह मैंबर नहीं हो सकता, मैं नहीं गया, ब्राह्मणा का थां मेरा तो उत्थे भाई ना बढ़ना औखा है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ अब मैं लाहौर जिम खाने का मेंबर ही नहीं हूँ, तो वहाँ पर जो कुछ भी फैसिलिटीज़ हैं वो मुझे कैसे मिल सकती हैं? मेरा हक तो नहीं है किसी भी सूरत। हाँ, कोई ब्राह्मण में नाल अपनी गड्डी बहा के अंदर लै जाए, उत्थे जनाब रोटी चल रही हो, 2 बुरकियां मैं भी ला ला अख बचा के, तो वक्री गल है। अदरवाइज तो पछाण लैणगे तो फड़ के कढ़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मामला डिफरेंट है। यहाँ पर आप हक के तौर पर मांग रहे हैं, हक ये सियासी जमात का है, और जो सियासी जमात आप ज्वाइन करेंगे वो उसका पार्लिमानी पार्टी होना ज़रूरी है। सर उन्होंने कहा जी फैसला महफूज, और फैसला महफूज करने तो बाद उन्होंने घंटे 2 बाद कहा कि जनाब 5 जज थे इसमें, याद रखिएगा, 5 के 5 ने कहा जनाब आपकी दरखास्तें खारिज की जाती और कर जाओ, अल्लाह बेली, खुदा हाफिज। इसलिए कि आपका कोई ग्राउंड ही नहीं है ऐसी जिसके ऊपर आप खड़े हैं और रोला पाया, खाम खा रोला पाया हमारी सीटें, और भाई आपकी सीटें नहीं हैं। आप
ایک پارٹی نہیں ہے، آپ سنی اتحاد کونسل بھی نہیں ہے۔ میں ڈے فرسٹ سے اس بات پر بات کر رہا ہوں کہ یہ سارا میڈیا مل کر غلط بیانی کر رہا ہے۔ یہ لکھتے ہیں علی ظفر رہنما سنی اتحاد کونسل، یہ لکھتے ہیں فلانا مطلب شیر افضل مروت رہنما سنی اتحاد کونسل، اور بابا وہ نہیں ہے سنی اتحاد کونسل۔ سنی اتحاد کونسل اگر وہ ہیں، قانونی اعتبار سے بات کرو، اگر وہ سنی اتحاد کونسل ہیں تو پھر نشستیں ملنی چاہیے ان کو، وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو میڈیا جس طریقے سے پلے کر رہا ہے نا، اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یہ میرے مطلب پروفیشن کی بات ہے، لیکن حضور گل ہے جیڑی سچی گل ہے نا وہی کرنی چاہیے۔ وہ جالب صاحب کا پھر شعر یاد آ گیا کہ آخر سب کو ہے مر جانا، سچ ہی لکھتے جانا۔ تو بہرحال جو میری نظر میں سچ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا سچ جو ہے وہ مکمل سچ نہ ہو، اس کے کوئی ایک ایسا رخ رہ گیا ہو جو آپ میری نظر میں نہ آیا ہو یا میں بیان نہ کر سکوں اور آپ کے نظر میں ہو تو وہ ضرور لکھیں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔